بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پنکھا چلا دے چلا دے اور نام گرے لگ جائے رخ کرنے کا اور بس حضرات محترم، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ماہ شوال میں پیش آنے والے ایک عظیم حق و باطل کے معرکے کے متعلق گفتگو شروع کی تھی، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہیں سے پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں جہاد کے متعلق آپ کے گوشے گزار کی تھی، جس سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ جہاد بھی میرے نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ کہ دہشت گردی اور جہاد کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ دہشت گردی تو ایک اور بلا ہے، جہاد تو ایک اسلامی حکم ہے۔ میرے نبی کی مدنی زندگی پوری جو ہے وہ ساری ہی جہاد سے بھری پڑی۔
80 سے زیادہ جنگیں اس مدنی دور میں ہوئی، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی۔ خود آپ نے جنگی لباس پہنا، خود آپ شریک ہوئے، خود آپ نے اسلامی لشکر کی صفیں بنائی، خود پوری نگرانی کے ساتھ آپ نے وہ جنگیں لڑیں، صحابہ کو ترتیب سکھائی، اور بعض موقعوں پہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر کفر پر وار بھی کیے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ابی بن خلف، اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا بڑا موٹا تازہ کر کے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں پالا ہے؟ کہتا ہے اس لیے پالا ہے کہ میں اس پہ سوار ہو کے محمد کو قتل کروں گا معاذ اللہ۔ اور حضور نے فرمایا تھا اسے جا کے بتا دو تو نہیں میں تجھے قتل کروں گا انشاءاللہ۔ پھر وہی ہوا کہ حضور نے اس کافر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ بہرحال یہ باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے جہاد۔ اسے دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا، اسے دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ جہاد کا۔ آپ کی آخری سانسیں ہیں، آپ بستر مرگ پہ پڑے ہیں، آپ کی وفات کا موقع ہے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جہاد کی طرف روانہ کیا ہے، حضرت اسامہ کو ان کا کمانڈر بنایا ہے۔ ابھی وہ لشکر مدینہ سے نکلا ہی ہے کہ ادھر رسول اللہ کی وفات ہو گئی، یعنی آخری سانسوں تک حضور جہاد کرتے رہے۔ تو دہشت گردی وہ اور بلا ہے جس پہ ہم سب بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جہاد میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے، دین اسلام کی عزت اور بقا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان مساجد مدارس کے قیام کے پیچھے اصل ہاتھ اسی جہاد والے عمل کا ہے۔ بہرحال جہاد کے جذبے سے سرشار ہونا یہ تو ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ باتیں میں کر چکا ہوں گزشتہ جمعے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شوال کا جو یہ معرکہ ہے غزوہ احد، میں تھوڑا سا تیزی کے ساتھ ذرا جلدی جلدی آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا، تاکہ حضور کی یہ عملی اور جہادی زندگی اس کے کچھ پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں، اور حضور کے بھی، اور بالخصوص جو حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے جانثاریاں اور وفاداریاں نبھائی ہیں، ان موقعوں پر میں ذرا کچھ ان کے واقعات بھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں گا، تاکہ ہمیں یہ باور ہو سکے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے غزوہ بدر میں کفار کے 70 بندے مارے گئے، اور وہ جو غزوہ تھا اور وہ جو جہاد تھا وہ تھا بھی اقدامی۔ یہ بھی ایک ضروری نقطہ آپ سمجھ لیجئے، جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اقدامی جہاد، ایک ہے دفاعی جہاد۔ اقدامی جہاد وہ ہوتا ہے کہ دشمن نے حملہ نہیں کیا، وہ سر پہ نہیں آیا، بس ویسے ہی خطرہ ہے دشمن کا، دشمن کی طاقت کا، دشمن کے دن بدن بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا، کہ کہیں اسلام کو نقصان نہ پہنچائے۔
تو وہ نہیں آیا خود چڑھ کر ان پہ حملہ کرنا. اس کو کہتے ہیں اقدامی، یعنی پہل خود کرنا. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، کہ جب آ جائے تو پھر دفاع کرنا ہوتا ہے. تو اقدام جو ہے کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اقدام کیوں، کیسے ہو؟ اس کی مثال بالکل وہی ہے. یہ سمجھانا تو کوئی مشکل ہی نہیں آپ کو کہ جب آگے سے دشمن خطرناک ہو تو بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا نہیں رہتا کہ سانپ ہے چلو خیر ہے، پھرتا رہے، مجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میرے گھر میں سین میں ہی ہے، مجھے تو نہیں ڈس رہا، جب پھر مجھے ڈسنے لگے گا تو پھر میں کوئی چیز اٹھاؤں گا. اسی طرح کرتے ہو، اسی طرح کرتے ہو. سانپ نظر آئے تو کیا کرتے ہو؟ حملے کا انتظار کرتے ہو یا خود پہل کرتے ہو حملے کی؟ دشمن خطرناک ہو تو ادھر سے حملے کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ پھر میں دفاع کروں گا. دشمن خطرناک ہو تو آگے بڑھ کے ہی اسے ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. شیر ہے سامنے، بندوق تیرے ہاتھ میں ہے اور شیر ہے، تو کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں پھرنے دو اسے. نہیں، تو فائر چلائے گا، مار دے گا کہ میری جان کو خطرہ ہے. بالکل یہی مثال اقدامی جہاد. اور یہ جو غزوہ بدر تھا یہ اقدامی تھا، دفاعی نہیں تھا. حضور اس وقت نکلے ہی صرف اس لیے تھے کہ ان کا جو قافلہ آ رہا تھا تجارت کا ملک شام سے، پورے مکہ کی ریڑھ کی ہڈی تھا وہ قافلہ. ان کی ساری تجارت اور سارے نفع اور سارا مال اسی کے اندر تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پہ تھی کہ اگر یہ ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر ان کو مالی اور معاشی قوت مل گئی تو پھر ہمارے اسلام کو خطرہ ہے، یہ نقصان پہنچائیں گے، مال اکٹھا کر کے ہمارے اوپر پھر استعمال کریں گے. حضور نے رستے میں ہی اسے گھیرنے کا پروگرام بنا لیا. اب انہوں نے تو چھیڑا ہی نہیں، ان کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں کہ جنگ ہوگی، جنگ ہونے والی ہے. حضور تو اس قافلے پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلے، کفر کی کمر توڑنے کے لیے، تاکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے، ان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے، تاکہ یہ کفر اسلام کے خلاف سر اٹھا نہ سکے. اب یہ دیکھو خود حضور نہیں کر رہے ہیں تو غزوہ بدر اقدامی ہے کہ دفاعی؟ اقدامی ہے، دفاعی نہیں. دفاعی البتہ یہ غزوہ احد ہے جو اب دوسرا غزوہ ہو رہا ہے. خیر وہ جو بھی ہوا وہ اس کی تفصیلات کی اب یہاں گنجائش نہیں ہے. وہ قافلہ تو بچ بچا کے نکل گیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو انہوں نے تیاری کر لی، وہ آگے، اور پھر یہاں بدر کے مقام پہ لڑائی ہو گئی اسلام کی پہلی، اور انہیں بدترین شکست ہوئی، ان کے 70 سردار مارے گئے. اب ان کے دل میں غضب ہے، غصہ ہے، انتقام کی آگ بھڑکتی ہے کہ کہیں ہم بدلہ لیں ان سے. چنانچہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ٹھیک 1 سال کے بعد اقدام کیا. اب اقدام ان کی طرف سے، انہیں پتہ ہی نہیں مدینہ والوں کو. اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود تھے مکہ میں، اور ان کی سرگرمیاں دیکھ رہے تھے. اور جب وہ نکلے تو انہوں نے ایک تیز سوار قاصد کو دوڑایا کہ جا کے حضور کو خبر تو دو کہ دشمن تو سر چڑھ آیا ہے، 3000 کا لشکر ہے، 700 زرہ پوش ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 2000 گھوڑے ہیں. حضور کو اطلاع ہوئی تو وہ قریب پہنچ چکے تھے، وہ کفار کا لشکر قریب پہنچ چکا تھا. حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اسی مدینہ کے اندر ہی رہ جائیں اور ان کو آنے دے اور یہیں پہ مقابلہ کریں مدینہ میں، مشورہ دو، یا باہر نکلے. جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے نا، ان کے دل میں جہاد کا جذبہ ایسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یوں تو وہ ہمیں بزدل سمجھیں گے، یوں تو ہمیں وہ بزدل سمجھیں گے کہ یہ باہر ہی نہیں نکلے، گھروں میں ہی چھپ کے بیٹھ گئے، ہم باہر نکلیں گے.
پھر میں یہی آپ کو تھوڑی سی داستان صحابہ کے عشق کی سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچائے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ لا اطعم اليوم طعاما، اے اللہ کے نبی جی اللہ کی قسم ہے میں اتنے تک کھانا نہیں کھاؤں گا جتنے تک باہر نکل کے میں اپنی تلوار کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد نہ کر لوں۔ ایسے جانشین حضور کو ایسے صحابہ ملے تھے۔ ایک صحابی ہے نعمان بن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، ہمیں جنت سے کیوں محروم کرتے ہو اللہ کے نبی جی، ہمیں جنت سے محروم نہ کرو، ہم باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کس بنیاد پر؟ بڑے پکے پیر ہیں تیرے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا، کس بنیاد پر؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں گواہی نہیں دیتا؟ آپ نے سنا نہیں، آپ جانتے نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں اس کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتا ہوں اور میں آپ کی ختم نبوت اور رسالت کی گواہیاں بھی دیتا ہوں، اور میں کبھی بھی پیٹھ پھیر کے بھاگوں گا نہیں، لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا صدقتا او میرا نعمان، تو نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ جذبے دیکھو صحابہ کے، ایک نے قسم اٹھا لی میں کھانا نہیں کھاؤں گا جتنے تک میں ان کے ساتھ لڑائی نہ کروں، دوسرے نے قسم اٹھا لی کہ میں ضرور جنت میں داخل ہو کے ہی رہوں گا۔ سعد بن عبادہ، اچھا نوجوانوں کا تو ویسے یہی خیال تھا کہ باہر نکلنا ہے نا، پھر مزہ تو تب آیا کہ جب یہ اکابر، یہ بڑے، یہ بزرگ صحابہ، ان کے مشورے بھی ساتھ مل گئے کہ باہر ہی نکلنا چاہیے۔ حضور کا پروگرام بن گیا، ٹھیک ہے جی، جمعہ کا دن تھا، جمعہ ہوا، عصر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کے بعد، جمعہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، ترغیب جہاد کا، جہاد کی ترغیب دی، لوگوں کو ابھارا۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی جی گھر چلے گئے، اور عصر کے بعد جب واپس نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دیکھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی نے اپنے جسم پہ 2 جنگی لباس پہن لیے ہیں۔ وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا، لوہے کی کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ لباس بنا ہوا ہوتا تھا، وہ پورے جسم پہ پہن لیتے تھے۔ یہ پرانے دور کے وہ جنگیں لڑنے کے یہ سامان تھے، تاکہ جسم پہ اگر کوئی تلوار لگے تو لوہے پہ لگے، جسم پہ نہ لگے، جسم کی حفاظت کے لیے۔ اسے کہا جاتا ہے زرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زرہ۔ اللہ کے نبی نے 2 زرہیں زیب تن کر لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ ہائے آج لوگ میرے نبی کی اس زندگی کو چھپاتے ہیں، حالانکہ میرے نبی کے جو نام ہیں، کبھی قرآن اٹھائیں میرے نبی کے جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آخر میں ان ناموں کے اندر میرے نبی کا ایک نام ہے نبی الملاحم، جنگوں والا نبی۔ صرف اخلاق کی رٹ لگانے والوں، میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ زور سے، جنگوں والا نبی۔ یعنی جب کفر سر چڑھ جائے اور مرض بڑھ جائے، کیونکہ مرض کے درست کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ اول تو مرہم لگایا جاتا ہے زخم پہ، مرہم سے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کٹ لگایا جاتا ہے، اندر کا فاسد مادہ نکالا جاتا ہے زخم سے، وہ اندر کی پیپ اور خون نکالا جاتا ہے۔
اس سے بھی نہ ہو تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ عضو کاٹ دو، یہ زہر آگے پھیل جائے گا، پورا جسم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو پھر ہم تو اپنی طرف سے فیسیں دے کے ڈاکٹر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے عضو کاٹ کے تو ہمارا مریض بچایا ہے۔ یہاں عضو کٹتا ہے تو ڈاکٹر کے شکریہ ادا کرتے ہو، فیسیں ادا کرتے ہو، اور جب کفر کا مرض بڑھ جائے اور وہ مرہم جو ہے دعوت و تبلیغ والا اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو اس کے اوپر، تو پھر جب مرض بڑھتا ہے تو پھر وہ سب کو زہر آلود کرتا ہے، معاشرے کو گندا کرتا ہے، کفر کو پھیلاتا ہے، شرک کو پھیلاتا ہے۔ تو اس وقت حکیم جو نسخہ تجویز کرتا ہے عضو کے کاٹ دینے کا، یہ جہاد اسی علاج کا نام ہے۔ یہاں تم کہتے ہو آپریشن اور اسلام اسے کہتا ہے جہاد، تم آپریشن کہتے ہو، اسلام جہاد کہتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ سوچ تمہاری بھی یہی ہے، سوچ اسلام کی بھی وہی ہے۔ زخم کے معاملے میں تم بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہو، اور ان مادی اور سامنے نظر آنے والی بیماریوں میں تم بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہو، ڈاکٹروں کے شکریہ ادا کرتے ہو، آپریشن میں تعاون کرتے ہو، مرض کو ختم کرنے کے لیے پوری محنت کوشش کرتے ہو، روپیہ لگاتے ہو۔ جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہو جہاد دہشت گردی ہے، جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہو جہاد جو ہے وہ انتہا پسندی ہے، جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہو جہاد ظلم ہے، جب جہاد کی باری آتی ہے تو کہتے ہو جہاد انتہا پسند۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جہاد دہشت گردی یا انتہا پسندی نہیں ہے، یہ بالکل وہی علاج ہے جو ماہر طبیب اور ڈاکٹر آپریشن کر کے کرتا ہے، اور یہ وہی علاج ہے جو میرا رب اور میرا رسول کفر کے لیے جہاد کر کے کرتا ہے۔ یہاں عضو کاٹ کے مرض کا زہر ختم کیا جاتا ہے، وہاں کفار کو کاٹ کے شرک اور کفر کا مرض ختم کیا جاتا۔ یہ آپریشن ہے، وہ بھی آپریشن ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ کافروں کو دیکھ نہیں سکتا، یا اسلام جو ہے وہ کافروں کو مٹانا چاہتا ہے، یا اسلام کافروں کے وجود کا دشمن ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ یہ جہاد ہوگا حربی کافر سے، حربی کافر سے جو جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو، سازشیں کر رہا ہو، پراپیگنڈے کر رہا ہو۔ جہاد کا حکم اس کافر کے لیے ہے، ورنہ جو سکون سے بیٹھا ہے، مسلمانوں کی پناہ میں آ چکا ہے، یا جزیہ یا ٹیکس دے کے رہتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اسلام کہتا ہے اب تو میں اتنا امن والا مذہب ہوں کہ اب جو حق میں نے اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیے ہیں، وہی حق میں نے ٹیکس اور جزیہ دینے والے کافر کو بھی دیے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کرے گا تو بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اسلام تو امن کا دائی ہے، انصاف کا، صرف سمجھا نہیں۔ میں سمجھانے کی وہ باتیں جو کبھی کسی نے کی نہیں میں کر رہا ہوں، تاکہ پردے ہٹیں لوگوں کے ذہن سے۔ وہ جو ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تشدد ہے، خوف ہے، جہاد ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا بل، اور نہیں، یہ تو بڑا پیارا حکم ہے، اور یہ صرف اسی لیے ہے کہ جو تنگ کرے تو اسے کاٹ دو، وگرنہ جو تنگ نہیں کرتا، سازش نہیں کرتا، تو اسلام بھی اسے چھیڑتا۔ اسلام کوئی کافروں کے وجود کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال صحابہ کی داستان محبت کی دیکھو ذرا۔ اللہ 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 اللہ۔ دو صحابی بیٹھ گئے آپس میں، چلو وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، میں ایک ترتیب سے چل رہا تھا۔ حضور جنگی لباس پہن کے باہر آئے، حضور نے صحابہ کو لیا، مدینہ سے نکلے، احد اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے مقام شیخین، دو وہاں چوٹیاں بلند، تو اس کو شیخین کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا جائزہ لیا لشکر کا۔ 1000 کا لشکر، 1000 کا لشکر، کس کس کو ساتھ لے جانا ہے، کس کس کو واپس کرنا ہے، ذرا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 17 بچے اللہ کے نبی نے دیکھے جو اس لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ کون؟ بچے، بولو کون؟
ہم ڈر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر. دیکھو میرے محمد کی صحبت کا اثر کہ 17 بچے بھی ساتھ نکلے ہوئے. اللہ کے نبی جی نے انہیں واپس کر دیا. خیر ایک بچہ ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بڑی ہمت ہے، طاقت ہے، میں بڑا فن جانتا ہوں. لوگ بھی کہنے لگے جی یا رسول اللہ یہ واقعی بڑا تیز تراز، بڑا فن ہے اس کے پاس. اللہ کے نبی جی نے اسے ساتھ لے لیا، لشکر میں شامل کر لیا. اس کا ایک دوست ہے اور اس دوست کا نام ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہنے لگا، دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بابا جان دیکھیے نا مجھے حضور نے لشکر سے واپس کر دیا، میں بھی جانا چاہتا ہوں. میرا دوست بھائی جو ہے رافع وہ تو جا رہا ہے، جبکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں. اس کا باپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ سمرہ جو ہے یہ ضد کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے میرا دوست اگر جہاد میں جا رہا ہے تو میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں، لہذا مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت دیجیے. جس وقت باپ نے بیٹے کی سفارش کی ہے، اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا میدان میں، دونوں بچوں کی کشتی کروائی. تو پھر کیا ہوا، سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا. وہ جو پہلے شامل ہو چکا تھا وہ پچھاڑا گیا اور جو نہیں شامل ہو رہا تھا اس نے پچھاڑ دیا. اللہ کے نبی نے اس بچے کی اس جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے لشکر جہاد میں شامل فرما لیا. آؤ ذرا دیکھو صحابہ کی بہادریوں کے واقعات، آؤ ذرا دیکھو صحابہ کے دلوں میں جذبہ جہاد، آؤ ذرا دیکھو صحابہ کے دلوں میں ایمان کی قدر، آؤ ذرا دیکھو صحابہ کے دلوں میں اسلام کی قدر. چنانچہ 1000 کا لشکر وہاں سے نکل رہا ہے. مت کہ آپ سمجھے کو کوئی بڑی تیاری یا بڑا اسلحہ ہے، اسلحہ کوئی نہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں. ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور کافروں کے لشکر میں 200 گھوڑے ہیں. آگے چل کے احد کے قریب پہنچ کر ایک بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ اپنے 300 بندوں کو لے کے واپس ہٹ گیا کہ میاں یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے. ہم نے کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کے لڑو، یہ تو باہر نکل آئے، ہم اپنی جان کو جوکھوں میں نہیں ڈال سکتے، ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دے سکتے. وہ واپس لے کے آ گیا 350 کے لشکر کو. پیچھے سے اسلام کا لشکر 700 کی تعداد میں بچ گیا. اتنا بڑا دھچکا منافق دیتا ہے، اس لیے اپنی صفوں میں نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں کوئی منافق نہ ساتھ چلا ہے. کافر تو جو ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے لیکن منافق کافر سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اس کی مخالفت تو واضح ہوتی ہے لیکن یہ ظالم چھپ چھپ کے وار کرتا ہے. منافق، اللہ منافقت سے بچائے، کہو آمین. خیر کوئی اتنا ساز و سامان نہیں، احد کا میدان سج گیا. اب کیا ہوا، اب جس وقت لشکر آمنے سامنے ہوئے، پہلے مبارز نکلا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان نکل کے چیلنج کرتے تھے ایک دوسرے کو. کافروں کا مبارز سب سے پہلے ابو عامر نکلا، پھر اس کے بعد نکلتے گئے لگاتار کئی 5 6 7 بھائی تھے بڑے طاقتور. وہ جو ابو طلحہ کے بیٹے وہ سارے نکلے، یوں قطار در قطار نمبر وار بتدریج وہ سارے کے سارے قتل ہوتے چلے گئے. پہلا نکلا تو ادھر سے نکلنے والے مجاہد نے اسے مار دیا، دوسرا نکلا تو ادھر سے نکلنے والے مجاہد نے مار دیا، تیسرا نکلا تو حضرت علی نے مار دیا، چوتھا نکلا تو حضرت حمزہ نے مار دیا. جو گیدڑ بھی وہاں سے نکلتا ہے شیر بن کر، ادھر سے ببر شیر جھپٹا مارتا ہے اس کے اوپر. یوں چلتے چلتے اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے 22 بڑے کمانڈر ان کے قتل ہو گئے. یہ طاقت ساری کس کی ہے؟ اسلحہ تو ہے کوئی نہیں، بولو ایمان کی. یہ طاقت ساری کس کی ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. جب بندہ دل سے سچا اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی آ جاتی ہے. اس وقت آئی، اب تو نہیں آتی. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں آتی کہ اب ہمارے دلوں میں ایمان کا معیار وہ کوئی نہیں رہا، ورنہ علامہ اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اگر بدر والا ایمان پیدا ہو جائے تو اب بھی فرشتوں کی جماعت اتر سکتی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ان کے مبارزین کا جس وقت خاتمہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ادھر سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی جی نے اپنی تلوار سب سے پہلے نکال کے کہا من یاخذ ھذا السیف بحقی، او مسلمانوں کی جماعت کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، کیونکہ یہ عام تلوار نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی تلوار ہے، یہ عام تلوار نہیں، یہ میری تلوار ہے، کون ہے تم میں سے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا پھرتیلا کمانڈر ہے، بہت بڑا جو ہے سرشار کمانڈر ہے، بہت بڑا طاقتور شجاعت والا بندہ ہے، بڑی اس کی بہادری مشہور ہے۔ وہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں کی گردن پہ چلتی 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 ٹیڑھی ہو جائے۔ ایسا کوئی بندہ ہے جو کافروں کی گردنیں مار مار کے اسے ٹیڑھا کر دے؟ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ذمہ آ گیا، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ چنانچہ وہ تلوار میرے نبی کی تلوار لے کے صفوں میں داخل ہو گئے۔ بس اچانک ایک لمحے کافر نظر آتا تھا زمین پہ کھڑا ہوا، اور دوسرے لمحے اس کی لاش پڑی ہوتی تھی زمین پر۔ بس یوں ہی چلتا رہا۔ ابو دجانہ نے صفوں کے اندر جناب چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، انہیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ ادھر سے دوسرا شیر نکلا، حضرت امیر حمزہ میرے نبی کا سگا چچا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، یہ بھی شیر کی طرح جھپٹ پڑے ہیں کافروں کے لشکر کے اوپر۔ بس ان دونوں کمانڈروں نے کھلبلی مچا دی ہے کافروں کی صفوں کے اندر، بھاگنے پہ مجبور ہو گیا ہے وہ لشکر۔ اللہ اللہ 50 بندوں کو اللہ کے نبی نے ایک درے پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اپنے صحابہ کو، کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں آنا، یہ ایک چور رستہ ہے کافروں کے حملہ کرنے کا، تم نے اس پہ پہرا دینا ہے۔ لیکن جس وقت کافروں کا لشکر بھاگ گیا، انہوں نے سمجھا کہ جناب اب تو جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا وہ نیچے آ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا غنیمت کا مال ہم اکٹھا کرنے لگے ہو، لیکن تم نے پھر بھی نیچے نہیں آنا۔ بہرحال ان کی سوچ تھی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا امیر انہیں روکتا رہا، حضرت عبداللہ بن جبیر، لیکن انہوں نے امیر کی کوئی نہ سنی۔ 40 بندہ نیچے آ گیا، 10 بندے وہاں پہ کھڑے رہے۔ یہ بھاگ کے جانے والے لشکر نے مڑ کے حملہ کر دیا اس خالی جگہ سے جو خالی ہو چکی تھی صحابہ کے نیچے اترنے کی وجہ سے۔ یہ غلطی ہو گئی صحابہ کرام سے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا قرآن کریم میں، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اپنے محمد کے یاروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بس ہو جاتا ہے بشر ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی، لیکن میں اللہ عرشوں سے اعلان کر رہا ہوں میں نے محمد کے صحابہ کو معاف کر دیا، اور میں ان سارے کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، تو مومنوں کو بھی صحابہ سے راضی ہونا چاہیے۔ اپنے دل میں حسد پال پال کر صحابہ کی غلطیاں نکال نکال کے اپنے ایمان کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس غلطی ہو گئی صحابہ سے، لیکن ان کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی جس کے اوپر تان کرنے کا ہمیں کوئی حق، بولو ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال وہ دوبارہ جب کافروں کا حملہ ہوا، بھگدڑ سی مچ گئی۔ اب تو جناب ہر کسی نے ہتھیار رکھ دیے تھے، اب کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ بس اپنے مسلمانوں کو بھی مارنا شروع ہو گئے، پہچان ہی ختم ہو گئی، ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، ایک عجیب سا منظر پیدا ہو گیا۔ فتح اچانک شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، اور مال غنیمت اکٹھے کرتے کرتے اچانک اوپر سے کافروں کا حملہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا
ہوا جناب، اللہ اکبر کبیرہ، سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اللہ کے نبی امام المجاہدین پیغمبر، امام المجاہدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے کھڑے ہیں میدان کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں، الی عباد اللہ، او اللہ کے بندوں کدھر جاتے ہو، میری طرف آؤ۔ اس گھبراہٹ کے عالم میں کس کی آواز سنائی دیتی تھی بھلا؟ بس اسی حالت میں ان کافروں نے اللہ کے نبی کی طرف اپنے تیروں کا رخ کر لیا۔ اللہ کے نبی کے ارد گرد چند صحابہ موجود ہیں، حضرت مصعب بن عمیر جن کے ہاتھ میں اسلامی فوج کا جھنڈا ہے، علم بردار اسلامی فوج کا، وہ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی کے دفاع میں شہید ہو گئے۔ 14 نوجوان اور کھڑے تھے، 7 انصاری تھے اور 7 مہاجر تھے۔ ان 14 کے 14 صحابہ نے ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے تیروں کا مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے نبی پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ ایک شہید ہوتا تو دوسرا آ جاتا، دوسرا شہید ہوتا تو تیسرا آ جاتا، یوں چلتے چلتے 14 صحابہ کرام نے اپنی جان دے دی۔ اس موقع پہ صحابہ کی جانیں ساریاں میں آپ کو کیا بتاؤں کس انداز سے صحابہ نے میرے محمد کا دفاع کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھ سے جو تیر بھی آتا ہے اپنا ہاتھ آگے کر کے تیر کو نیچے پھینک دیتے ہیں، ان کا پورا بازو شل ہو گیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن اللہ کے نبی کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بس اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو بھی دیکھتے ہیں سامنے وہ ڈھال لے کے جا رہا ہے، اللہ کے نبی اسے کہتے ہیں یہ ڈھال یہی پہ رکھ دو، یہاں میرے ساتھی میرا دفاع کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ڈھال مانگنے کے لیے تھوڑا منہ اوپر کرتے ہیں، حضرت طلحہ کہتے ہیں فداک ابی و امی، اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، آپ اپنی نظر اونچی نہ کریں، کہیں تیر نہ لگ جائے آپ کو ڈھال مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں طلحہ جو ہوں آپ کی ڈھال، میں طلحہ جو موجود ہوں آپ کی ڈھال بن چکا ہوں، آپ کو کسی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ایک موقع وہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، وہ بھی میرے نبی کے پاس کھڑا ہے، تیر چلا رہے، اللہ کے نبی اپنی ترکش سے تیر نکال کے سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں توجہ کرو کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ یہ واحد صحابی ہے پورے صحابہ کی جماعت میں، ہر صحابی میرے نبی کو کہتا تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ پہ قربان، آپ پہ قربان، لیکن یہ واحد صحابی ہے حضرت علی فرماتے ہیں یہ اعزاز سعد ابن ابی وقاص کا ہے کہ ساری صحابہ کی جماعت میں اکیلا سعد ابن ابی وقاص ہے کہ اللہ کے نبی اسے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، اور سعد میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، اور سعد میرا ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے، چلا تیر میں تجھے تیر نکال کے دیتا ہوں۔ 1000 تیر چلایا تھا احد والے دن سعد نے، کتنے تیر؟ 1000 تیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اسی عالم میں ایک گڑھے میں اللہ کے نبی گر گئے، حضرت علی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت طلحہ پیچھے سے گئے، آپ کی کمر کو تھام لیا اور نیچے گڑھے سے نکالا۔ اللہ کے نبی دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو تو میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر پہاڑ پہ چڑھنے لگے، وہ 2 زریں پہنی ہوئی تھی، ان کا بھی بوجھ تھا، اور پھر جناب زخم بھی تھے، اس وقت چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ طلحہ نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پیٹھ کے اوپر پیر رکھ کے آپ چڑھ سکتے ہیں۔ طلحہ نے اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے لیے قربان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حالت میں کھڑے ہیں، ایک طرف سے وہ وار آتا ہے، اللہ کے نبی کا ہونٹ مبارک کٹ گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے، دوسرے کافر نے وار کیا، اللہ کے نبی کے رخسار زخمی ہو گئے اور خود کی 2 کڑیاں لوہے کی اندر گھس گئی اس رخسار میں۔ وہ چہرہ جسے اللہ والضحیٰ
اللہ کہتا ہے اور میرا پیغمبر مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے آج اسی چہرے کے اوپر تیر لگ رہے ہیں، خود کی کڑیاں میرے محمد کے رخسار کے اندر گھس چکی ہیں۔ اور تیسرے کافر نے حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ حملہ سیدھا آ کے پتھر لگا میرے پیغمبر کی پیشانی پہ، میرے پیغمبر کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ ایک صحابی ہے مالک بن سنان، ابو سعید خدری کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آگے بڑھ کے مالک بن سنان نے، ذرا توجہ کیجئے، مالک بن سنان نے آگے بڑھ کے میرے محمد کے پیشانی پہ بہنے والا خون اپنے ہونٹوں سے چوس کر میرے پیغمبر کی پیشانی کو صاف کر دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، تیرے اندر میرا خون جا چکا ہے، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام۔ بہرحال اس طریقے سے صحابہ نے بہادریاں دکھائی ہیں، یہ طریقہ اور یہ معاملہ ہوا اور یہ احد کا غزوہ لڑا گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ صحابہ کو بڑے بڑے اعزاز دیے۔ عامر بن جموع ایک صحابی ہے، پیر میں لنگڑا پن ہے، چل نہیں سکتے صحیح طریقے سے۔ بیٹے جب جانے لگے تو کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کہنے لگے آپ تو لنگڑے ہیں، آپ تو نہیں آ سکتے۔ بیٹے نہیں لے کے گئے، تھوڑی دیر بعد خود چل کے حضور کی خدمت میں گھستے گھستے آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی زمین پہ بھی چلوں۔ اللہ کے نبی نے جذبہ دیکھا اور کہا آ جا تو بھی آ جا۔ عمر بن جموع بھی شامل ہو گئے۔ جب وہ ساری جنگ ختم ہوئی، بعد میں حضور نے فرمایا عمر بن جموع کی لاش دیکھو کہیں ڈھونڈو۔ عمر بن جموع کی لاش ملی اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے پردے ہٹا کے دکھا دیا ہے میرا عمر بن جموع جنت کی زمین پہ اسی طرح لنگڑا کے چل رہا ہے۔ جو اس کے دل کی خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی، اور اس کے دل کی یہ خواہش تھی اللہ مجھے ایک دفعہ لے جا جہاد پر اور پھر دوبارہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لے کے آنا۔ بعد میں جس وقت ان کی لاش اٹھا کے ان کی بیوی اونٹ پہ رکھ کے لے جانے لگی کہ میں مدینہ میں دفن کروں گی، تو اونٹ چلتا ہی نہیں۔ احد کی طرف موڑتے ہیں تو اونٹ چلنے لگ جاتا ہے، مدینہ کی طرف کرتے ہیں تو اونٹ رک جاتا ہے، چلتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ لوگوں نے بتایا گھر والوں نے ہاں کہہ کے تو گیا تھا اللہ مجھے واپس گھر میں نہ لے آنا۔ حضور نے فرمایا بس پھر دعا قبول ہو گئی، اب یہ واپس گھر نہیں جائے گا، یہیں پہ دفن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کا سگا چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل کرنے کے بعد لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئی، ناک بھی کاٹ دیا گیا، کان بھی کاٹ دیے گئے، اور اسی طریقے سے سینہ بھی چیر کے اندر سے کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ بہرحال اتنے بڑے ظلم ہوئے اور اتنی قربانیاں میرے محمد نے دین کے لیے دے دی ہیں۔ آج ہمارا کیا لگا ہے دین پر کہ ہم یہاں بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں؟ آج ہمارا کیا لگا ہے دین پر کہ ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا دین کی طرف؟ آج ہمارا کیا لگا ہے دین پر کہ ہم نے کبھی نماز کی بھی فکر نہیں کی ہے؟ ہم گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد کر، ہم یہیں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ جن کے حق میں ہدایت ہے انہیں ہدایت دے ورنہ تباہ کر دے۔ ہم مانگتے ہیں مدد آتی نہیں، انہوں نے مانگی نہیں تھی خود آ گئی۔ فرق کیا ہے؟ توجہ کرو، آخری بات، فرق یہ ہے ہم صرف دعاؤں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے جہاد کو دہشت گردی کہہ دیا، ہم بزدل بن گئے، ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، ہم نے اللہ کے قرآن کے دیے ہوئے حکم جہاد کے متعلق زبانیں کھولنی شروع کر دی، اللہ نے ہمیں ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ آج بھی اگر عزت چاہتے ہو تو اسی طریقے سے عزت تمہیں ملے گی جس طرح صحابہ کو ملے گی۔ جب وہ مقام شیخین سے آگے احد کا ایک لشکر نکلا تھا نا، رات ہو گئی تھی، آ گئی تو مغرب تھی، حضور نے کہا بھائی یہیں پڑاؤ کرو صبح چلیں گے احد میں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صرف بلال کو کہا اذان پڑھ، جماعت ہوئی، عشاء کی جماعت ہوئی، رات سو گئے، صبح ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا اٹھو، سارا لشکر احد کے قریب گیا، احد کے میدان کے قریب کھڑے ہو کے بلال نے اذان دی اور یہ سارے صفوں میں لگ کے سب نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھرا
صفوں سے نکلے اور جہاد کی صفوں میں چلے گئے. یہ صحابہ کی زندگی، نماز کی صفوں سے نکلے اور جہاد کی صفوں میں چلے گئے. ہم نماز کی صفوں سے نکل کر اے سی والے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اور ہم یہاں سے نکلتے اور دنیا میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. ہم یہاں سے نکلتے تو کاروبار میں مگن ہو جاتے ہیں، ہم یہاں سے نکلتے تو دل میں کبھی دھیان بھی نہیں گیا، جذبہ بھی نہیں گیا، شوق بھی نہیں آیا، جذبہ بھی نہیں آیا، ولولہ نہیں آیا، تڑپ ہی نہیں آئی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کریں گے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنا مال دیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ وقت دیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ بچے دے دیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ گھر بار دے دیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہجرت کر لیں گے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ مشکل وقت برداشت کر لیں گے. ہم تو مشکلوں سے بچنے کے لیے ایمان کے سودے کرتے ہیں، ہم تو مشکل وقت سے بچنے کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مدد کر. میں کہتا ہوں یوں دعا کرتے کرتے مر جائے گی ساری دنیا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک اٹھ کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہ ہوگا، جب تک دل میں دین کی قدر نہ ہوگی، جب تک شریعت کے احکام کی قدر نہ ہوگی، جب تک دل کے اندر شریعت کے احکام کا احترام نہ ہوگا، جب تک دل کے اندر شریعت کے احکام کی عزت نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر شوق نہیں ہوگا، ولولہ نہیں ہوگا، چاہت نہیں ہوگی، تڑپ نہیں ہوگی، اتنے تک تو مانگتے مانگتے مر جاؤ گے. اللہ سب کو دفع کر کے نئی مخلوق لے کے آئے گا، لیکن تمہاری مدد نہیں کرے گا. مدد تب کرے گا جب تمہارے دلوں کے اندر دین کا احساس پیدا ہو جائے. ہمارے دلوں میں دین کا احساس، ہماری ساری ترجیح جو ہے وہ دنیا 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 پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں دنیا کر کر کے. میں یہ واقعات آپ کو میں آدھا بھی نہیں بیان کر سکا، وقت ختم ہو جاتا ہے. بہرحال جو میں نے کہا آپ کو میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ ہے صحابہ، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے میرے نبی کی زندگی، یہ ہے جہاد، یہ ہے قتال، یہ ہے لڑائیاں، یہ ہے جنگیں، یہ ہے تیر، یہ ہے تلوار، یہ ہے نیزے، یہ ہے گھوڑے، یہ ہے زرے، یہ ہے میرے نبی کے ہاتھ میں تلوار، یہ ہے ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار، یہ دیکھو امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، یہ دیکھو سعد بن ابی وقاص، یہ دیکھو مصعب بن عمیر شہید ہو گیا، 4 جھنڈا لہرانے والے علم بردار شہید ہو گئے، یہ دیکھو 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ دیکھو میرے نبی نے سب کچھ وار دیا تھا دین پر، اور ہم دین کے لیے ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں. میرے نبی نے سارا وقت دین کو دے دیا تھا، ہم ایک گھنٹہ دینے کو تیار نہیں. میرے نبی نے ہجرت کر دی تھی، ہم کمرے سے نکلنے کو تیار نہیں. میرے نبی کے صحابہ نے اولاد کی قربانی دے دی تھی، ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں. ان کا اور ہمارا موازنہ ہو نہیں سکتا. وہ آج اگر ہمیں دیکھے تو کہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ہماری حالت مسلمانوں والی رہی نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، خدارا دل میں دین کی قدر پیدا کرو، خدارا دل میں جہاد کا جذبہ پیدا کرو. رب کعبہ کی قسم تم اسلام کی عزت کرو گے، اللہ دنیا میں تمہیں عزت عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.